گالی دینا اور ہراساں کرنا اور دھمکیاں دینا یہ کب سے تنقید بن گیا؟ یہ تو سیدھی سیدھی بدماشی ہے، سیدھی سیدھی بدماشی ہے۔ اور اگر بدماشی کے کلچر کو اس ملک میں مزید فروغ دیا گیا تو پھر نہ کوئی بزرگ رہے گا، نہ کسی کی پگڑی رہے گی، نہ کسی کی عزت رہے گی، نہ کسی کا دوپٹہ رہے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے کا یہ بگاڑ روکنا ہے۔ ہمیں اپنے یہ ذرا سوال کر لینے دیں، سوال کر لینے دیں۔ ہاں جی، چلو وہ میں نے بات کر لی ہے۔ ان کو آگے آنے دیں، آپ تھوڑا سا سائڈ پہ آنے دیں نا، مرزا صاحب کو آگے آنے دیں۔ اقبال گال کرنے دیں نا۔ بلوچستان تو سیدھو اجرت کے پتواری اعلان کرنا نا، اعلان کرنا نا، انہوں کا انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انہوں کا انٹرسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کہا نہ چاہا کہ ہم اپنی سیاسی مخالفین کو تکلیف میں دیکھیں، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ آپ تو ہم سے زیادہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، آپ لوگوں کو تو تجربہ ہے، آپ لوگوں کو تو ان چیزوں کی نالج ہے کہ ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا، کسی مخالف کو نہیں ہم نے پابند سلاسل کیا، ڈیٹین کیا۔ ہمیں تو یہ تنقید ملتی ہے کہ آپ تو بہت سافٹ رہے اور آپ نے تو کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے اور آج بھی کرتے ہیں کہ جی ملک کے لیے مل کے کام کریں۔ یہ گالی دھمکی اس سے ملک نہیں چلتا۔ ہمارے پاس اب وہ سکت نہیں ہے، نہ معاشی طور پہ، نہ سماجی طور پہ، نہ سیاسی طور پہ۔ تو لہٰذا دھمکی کے کلچر کو، اس گالی کے کلچر کو ہمیں روکنا ہوگا، ہمیں اس کی مذمت کرنی ہوگی۔ اور اگر عمران احمد نیازی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بنائے اس کے وقت کے جو سکینڈلز ہیں، چاہے وہ پشاور کی بی آر ٹی ہو، چاہے وہ سونامی کا کوئی بلین ٹری پروجیکٹ ہو، چاہے وہ اب یہ توشہ خانہ کا سارا گورکھ دھندا ہو، چاہے وہ یہ رنگ روڈ کے سکینڈل ہو، اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی کو گالی دینے سے اس کے سکینڈلز پر بات نہیں ہوگی تو یہ اس کی بھول ہے۔ دیکھیں، جس کا جو کردار ہے کہ سکینڈلز پر بات نہیں ہوگی تو یہ اس کی بھول ہے۔ دیکھیں، جس کا جو کردار ہے اور اگر اس میں کوئی خامی اور کمی ہے اس کے عمل، اس کے ایکشن میں، اور قانونی طور پر اس پر یہ چیز جو ہے ثابت ہوتی ہے تو وہ اپنی سزا سے بری نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ڈھونگ عمران احمد نیازی اب مچا رہا ہے اور یہ جو شور مچا رہا ہے کہ بھی میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے، لوگوں کو ورغلا رہا ہے ایک ایسے وقت جب پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، ایک ایسے وقت جب وہ یہ ایسا گند کر رہا ہے، تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ صرف خود کو آنے والے دنوں میں اپنی سزائیں دیکھ رہا ہے کہ جی میں نے جو کالے کام کیے ہیں، میں نے جو کبھی کسی فراگوگی کو استعمال کیا ہے، کبھی میں نے کسی مشیر کے ہاتھ کیا لیا ہے، کبھی کسی کو کبھی گیس کا ٹھیکہ دے دیا ہے، کبھی کسی کو چینی دے دی ہے، تو اب یہ جو میرے کام ہیں اس پر سے پردے نہ ہٹیں۔ پردے تو ہٹے ہوئے ہیں، آپ کے کیسز چل رہے ہیں، اب آپ بھی صبر کریں نا، صبر کریں۔ لیکن ہماری یہ دعا بھی ہوگی اور خواہش بھی ہوگی کہ آپ کو کوئی ناجائز سزا نہ ہو۔ اگر آپ کی سزا جائز بنتی ہے تو وہ قانون کے آگے سب کے، جس طرح سب ہیں آپ بھی وہی قانون کے آگے ہیں۔ آپ کے لیے کوئی الگ آرٹیکل نہیں ہے آئین کا، نہ ہونا چاہیے۔ آپ پر بھی وہی آرٹیکل عائد ہوتے ہیں جو دوسروں پہ عائد ہوتے ہیں، لیکن یہ ایشور کراتے ہیں کہ ہم نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ دیں گے، نہ کسی سے ہم نے بدلہ لیا ہے، نہ لیں گے۔ بدلہ لینا ہوتا تو بہت طریقے ہوتے ہیں بدلہ لینے کے، لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اگر، میں اردو میں کہہ دیتی ہوں کہ ذمہ داری کے ساتھ، اگر آپ کو کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ
رسپانسبلٹی بھی نبھانی پڑتی ہے. ذمہ داری کا مطلب ہی رسپانسبلٹی ہے. کرسی comes with responsibility. Power does not come without responsibility. And if power comes without responsibility, then you become Imran Ahmad Niazi. That's it. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ایک پی ٹی آئی کے رہنما کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, اور اس میں ہم نہیں چاہتے تھے کہ پولیٹکس ہو اور نہ کوئی سیاسی گرفتاری تھی. وہ ایک ادارے کی طرف سے, الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک ایف آئی آر تھی جس کی بنا پر اس کو گرفتار کیا گیا. اور پی ٹی آئی ہمیشہ ہر چیز کو, چاہے وہ ادارے ہو چاہے جو بھی ادارے ہوں, اس کو ہمیشہ سیاست کی طرف دھکیل کے لانا چاہتی ہے کہ ہم اس کے اوپر سیاست کریں. الیکشن کمیشن کی طرف سے, ان کے ادارے کی طرف سے جب ان کو دھمکایا گیا, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بیانات کل آپ کی میڈیا کے چینلز پہ دیکھا کہ رسی بھی ہے, مطلب انڈائریکٹلی آپ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پھانسی کی سزا دی جائے گی. پھر آپ کے جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ادارے اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, ان کے اوپر کیا کیا القاب دیا, آپ نے ان کے فیملی کو کس طرح ٹارگیٹ نہیں کیا. جب آپ کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فیملی پالیٹکس میں اس پہ بات نہ کریں. آپ سرکاری ملازمین کی فیملی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں آپ بچے اسکول نہیں جا سکیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو رشتے نہیں ملیں گے, کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں. تو جب آپ کہیں, سوچ سمجھ کے کہیں, ہوش و حواس میں کہیں جو آپ بیانات دے رہے ہیں, تاکہ کل آپ کے اوپر بھی یہ ریئیکشن نہ ہو. اور ہم اسے پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. اس پہ ایک ادارے کی طرف سے ایک ایف آئی آر تھی, ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اگر جوڈیشری دیکھے گی کہ اس میں کچھ ہے تو ریمانڈ آگے دے گی, نہیں دے گی, اگر کچھ نہیں ہے تو ان کی ضمانت ہو جائے گی. اس میں ہماری کوئی پالیٹکس کا, کوئی چیزوں کا ذکر نہیں ہے. جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے ہیں. اگر ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو کرتے تو اسی طرح کرتے جس طرح ماضی کی حکومت میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو, باقی سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ کو نیب کے تھرو جیل میں ڈلوایا, پھر کہا کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. اور ہم اگر کرنا چاہتے تو ہم بہت کچھ کر سکتے تھے. اور اگر ہم عمران خان نیازی کو گرفتار کرنا چاہتے تو ہم گرفتار کرتے. یہ جو ان کے نورتن روز فلمی ڈائلاگ بولتے ہیں شام کو کہ اگر ایسے ہوا بنی گالہ میں یا زمان پارک میں تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اگر آپ کے کرتوت ہوئے اور آپ کو گرفتار کیا جائے گا, جب اگر آپ کے کرتوت ہوں گے تو پھر میں ان عورتوں سے پوچھوں گا کہ آپ آ کر پھر گرفتاری سے بچا بھی لیں. اور یہ جو ڈائلاگ آپ فلمی بولتے ہیں وہ شاید کسی فلم میں چل سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکل اس میں نہیں چل سکتے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ جن کے کندھوں پہ آئے تھے, جن کی بیساکھیوں پہ آئے تھے, جن کی طرف سے آپ کو انسٹال کیا گیا تھا, اس سسٹم اب وائرس آ گیا, وہ لوگ نہیں رہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو عوام کے مینڈیٹ کے ذریعے آنا ہے. آپ نے انسٹال ہو کر اور کسی کے جو ہے وہ کندھوں پر نہیں آنا, بلکہ آپ نے عوام کا مینڈیٹ لینا ہے. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ تیار رہی ہے, ہم ابھی بھی تیار ہیں. 2 صوبائی اسمبلیاں عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق ٹوٹی ہیں, ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. ہم نے کراچی میں اور حیدرآباد میں ان کو ٹریلر Experience the luxury of Fassel Sanitary.